السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، کبریائی، بڑائی اس ذات مقدسہ کے لیے خاص ہے جو رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں پہاڑ پر چلنے والی چمٹی کی آہٹ کو جانتا ہے، زمین کی تہوں سے لے کر آسمان کی رفعت اور اس کی بلندیوں کو جانتا ہے۔ حضرات، وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ لیسا کمثلہ بشیء، کائنات کے اندر کوئی بھی اللہ کی مثل نہیں، وہ ذات میں، صفات میں بے مثال ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ قرآن میں ہے هو الاول، اس کائنات میں پہلے عدم تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سیارے، ماضی، حال، استقبال، انسان، جنات، زندگی، موت، کچھ نہیں تھا۔ هو الاول، قرآن کہتا ہے فقط ایک اللہ کی ذات تھی۔ هو الاول، سب سے پہلے کون تھا؟ اللہ کی ذات تھی۔
اور پھر فرمایا کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن کے اندر چمکتا ہوا سورج اور مسکراتے ستارے، خوبصورت چاند، زمین کو وسعت اور آسمان کو رفعت، پہاڑوں کو مضبوطی، سورج کو روشنی بخشی۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ حضرات 6 دن کے اندر اللہ نے اس عدم کو وجود بخشا، ایک کائنات بنائی، ایک نظام بنایا۔ تخلیق انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ماں کے پیٹ میں ایک مقررہ جگہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایک نطفے کو مقررہ جگہ پر میں نے ٹھہرایا، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اس نطفے سے میں نے ایک علقہ، ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام، اللہ کہتا ہے پھر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر اس کے اوپر گوشت، اور فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ کہتا ہے اتنا خوبصورت انسان میں نے بنایا ہے۔ جتنے بھی حضرات ماشاءاللہ یہ چہرے نظر آ رہے ہیں، بوڑھے، بچے، نوجوان، ہم میں سے کوئی بھی آج سے 150 سال پہلے کسی کا وجود نہیں تھا، 100 سال پہلے لگا لو۔ حضرات ایسے ہی جب موت آئے گی، موت کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے آنا ہے، انسان سو انسان۔ قرآن میں آتا ہے کہ اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ جائیں گے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قرآن میں آتا ہے کہ سمندروں کا جو پانی ہے یہ ابلنا شروع ہو جائے گا، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین ہلا دی جائے گی، حتیٰ کہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر شے ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فقط ایک تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اور قرآن میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم ہے۔ قرآن میں آتا ہے قل اللہم مالک الملک، وہ اللہ بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قرآن کی جو عبارت ہے اگر یوں ہوتا قل اللہم مالک، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، قل اللہم مالک فقط یہ ہوتا تو اس کا معنی بنتا ہے اللہ بادشاہ ہے، تو قل اللہم مالک الملک اتنا فصیح اور بلیغ، جامع اور معنی اللہ نے جملہ استعمال کیا۔ اللہ نے کہا میں بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ دن سے رات اور رات سے دن، یہ سب کچھ کرنے والا میرا اور آپ کا رب ہے۔ یہ ساری باتیں تھوڑی سی میں تمہیدی کر رہا ہوں اللہ کا تعارف کرانے کے لیے۔ ہے کوئی ذات، کم از کم ذہن میں یہ تو ہو کہ یار یہ مولوی صاحب جڑی گلاں کر رہے ہیں کوئی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، آسمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے صف بنا کر، قطار بنا کر، اور اپنے پروں کو یوں تھام کر چلتے ہیں، ایسے حرکت کیے بغیر چلتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَيَقْبِضْنَ، ان کے پروں میں یہ اڑنے کی طاقت نہیں ہے، إِلَّا الرَّحْمَنُ إِلَّا الرَّحْمَنُ، اللہ کہتا ہے میں نے طاقت دی ہے ان کو پروں میں اڑنے کی۔ اور فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اللہ کہتا ہے آسمان سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، لکڑی سے آگ تم نکالتے ہو یا عرش کا رب نکالتا ہے۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اللہ کہتا ہے یہ کھیت تم اگاتے ہو یا عرش کا رب اگاتا ہے۔ حضرات اللہ کی حمد و ثنا، تعریفات، تھوڑی سی یہ تمہید بیان کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ میں آپ کے سامنے ایک طالب علم ہوں، کوئی بڑا عالم نہیں ہوں،
لوگ آگے پیچھے ہو، ہجوم ہو، سلام و پیام کچھ نہیں، صرف ایک دین کا طالب علم ہوں۔ جو چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں میں تقریر کرنے کے لیے تو نہیں آیا، میں صرف یہ تھوڑا وقت ہے، جو چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں میں آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں یہ کوشش کرنا، یہ جو میرا جمعہ ہے یہ باتیں ذرا ذہن میں رکھنی ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ شاید آپ میں سے کوئی میرے کہنے پر عمل کر لے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، یا آپ کے کہنے سے کوئی صراط مستقیم پر آ جائے تو وہ بھی میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں صرف اپنا یہ تھوڑا سا وقت ہے، 1 تقریباً 25 منٹ پر میں یہ خطبہ ختم کروں گا۔ تو تمام دوست احباب سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ہے توجہ ذرا ہٹا کے اور دل میں یہ خیال کرے کہ یار یہ تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کو میں وقت دیتا ہوں، یہ تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو میں نے سننا ہے۔ اب دیکھو نا، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یار یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں اتنے فائدے، آپ جتنی مرتبہ ایک حدیث بھلے آپ نے سنی ہے، سنتے سنتے 40 برس گزر گئے، وہی حدیث اگر آپ دوبارہ سنیں اور تھوڑا سا تدبر اور غور و فکر کریں، اللہ کہتا ہے میں یرید اللہ یفقہہ فی الدین، جو دین میں تدبر غور و فکر کرتا ہے میں اللہ کہتا ہے میں جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو دین کی سمجھ دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے نا، کوئی بھی حدیث آپ لے لیں، بار بار آپ سوچیں گے اتنے فائدے نکلتے جائیں گے، فائدے نکلتے جائیں گے، فائدے نکلتے جائیں گے۔ حضرات، موضوع اخلاق پر میں نے یہ تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، اور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق عطا فرمائے، ایک میٹھی زبان عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے بدیع السماوات والارض کی بابرکت مقدس کتاب کی آیت بینہ تلاوت کی ہے۔ بدیع السماوات والارض نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جلدی کرو، یہ جو ساریہ نا، سارعو، یہ ساریو کا معنی بنتا ہے دوڑو دوڑو، جلدی کرو، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تم جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے میں اور اس جنت کی طلب میں جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کی سرفرازی کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور فرمایا متقی جو ہے یہ غصے کو پی جاتا ہے، تر شروع نہیں ہوتا، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، غصے کے اندر بھی یہ میٹھا ہوتا ہے۔ مومن کے اندر تو غصہ ہوتا ہی نہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے، لیکن غصے کے باوجود اس کے چہرے پر تر شروع نہیں ہوتا، زبان سخت استعمال نہیں کرتا، میٹھی زبان استعمال کرتا ہے۔ اور فرمایا والعافین عن الناس، مومن جو ہے یہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ انتقام، کاروائی، تاک، گھات یہ مومن نہیں کرتا، مومن کی جان نہیں۔ مومن کا سینہ تو صاف ہے، کوئی میل نہیں، کوئی کچیل نہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، تکبر، غرور، پاک صاف، بالکل صاف سینہ ہوتا ہے مومن کا۔ قرآن کہتا ہے کہ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ کہتا ہے تم میرے بندوں پر شفقت کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا، درگزری کرتا ہے۔ اچھا پھر انعام یہ ہے، بشارت یہ ہے، آسمان کا رب کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ۔ حضرات، پاکستان کا وزیر اعظم نہیں، کائنات کی سب سے بڑی انبیاء سے بھی اوپر کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات، سب سے بڑی ذات۔ اس آدمی سے محبت کر، یہ کتنی بڑی بشارت ہے، جس سے اللہ محبت کرے یار، یہ کہ معمولی کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی، آپ نے فرمایا
جن کا نام غالباً سیدنا سعد ہے، بعض نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کا بھی ذکر کیا ہے، نام کے اندر تھوڑا سا وہ ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جنتی دیکھنا ہے؟ کیا فرمایا؟ حضرات ذرا توجہ کرنی میری بات کے اوپر، آپ نے یہ بات پہلے بڑے بڑے خطبہ سے آپ سے سنی ہے، میں بھی ادنا سا ہوں، یا ذرا توجہ، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے بس اس وقت، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، واضح و نصیحت کرنے کے لیے میرا وہ پروگرام نہیں ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، ہم سب محتاج ہیں ان چیز کے۔ حضرات رسول کیا فرما رہے؟ آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے، یہ نہیں کہا محدث، مفکر، ادیب یا کوئی منطقی یا کوئی، یہ سب سے بڑا تمغہ امتیاز، سب سے بڑی بشارت اور سب سے بڑی خوشخبری میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے۔ حالانکہ جنتی تو جنت میں دیکھنا چاہیے، دنیا میں تو ہم سب زندہ ہیں نا، یہاں تو جنت دوزخ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جنت دوزخ تو مرنے کے بعد ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں اس صحابی کے مقام پر، شان، عظمت، رتبہ کیا کہنے، ابھی فوت نہیں ہوا، چل زمین پر رہا ہے، اور آسمان کی دنیا میں وہ جنتی اور زبان رسالت پاک پکیزہ زبان سے ابھی وہ زندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یہ جنتی جا رہا ہے، یہ جنتی، یہ دیکھو دیکھنا تو یہ جنتی جا رہا ہے۔ کیا بات ہے یار، بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں بات آپ کے دل میں یہ ڈال رہا ہوں، یہ حدیث سنی، سب نے سنی ہے، میں اہمیت ڈالنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے یار۔ سب صحابہ اس طاق کے اندر کہ یہ بشارت کون ہے یار، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگ گئے، کون ہے؟ کوٹھی نہیں، بحریہ ٹاؤن میں کوئی پلازا نہیں، جنت میں بشارت ہے کہ جنت میں، یہ بڑی بات ہے یار، کون ہے خوش قسمت، کیا کیا اس نے؟ سب طاق میں بیٹھ گئے، جناب ساتھ گزرے، پانی کے قطرے داڑھی سے ٹپک رہے تھے، جوتا ہاتھ میں پکڑا اور مسجد کی طرف جا۔ آپ نے فرمایا یہ جا رہا ہے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو یہ جا رہا ہے۔ حضرات توجہ ذرا، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دستخط دیے، یار میں تیرے ہاں 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں، مہمان ہوں تیرا، 3 دن۔ اب عبداللہ بن عمر کے دل میں وہ رغبت، وہ شوق، وہ لالچ تھا کہ یار میں دیکھوں تو صحیح ایسا کون سا عمل جس عمل پر پیارے پیغمبر نے اس کو دنیا میں جنت دی۔ اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے جناب عبداللہ بن عمر چلے گئے، گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، کام کاج چھوڑا، صرف اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے جس عمل کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ آج ہماری دوڑ تو بینک بیلنس، دنیا کی سیر و تفریح، مال و متاع۔ میں ایک پبلک سٹی آدمی ہوں، امیروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہوں، بیٹھک اٹھک ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنی جو میری کیفیت ہے، بڑا جو مالدار ہے نا، سب سے زیادہ پیسہ جس کے پاس ہے، یقین کرو مجھے ترس آتا ہے، وہ بیچارہ زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہ زیادہ آزمائش میں ہے۔ حضرات ٹوٹی جوتی، پھٹے پرانے کپڑے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن زندگی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہ آدمی دنیا کا کامیاب انسان ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ عبداللہ بن عمر گئے، 3 دن قیام کیا، دیکھا یار یہ تہجد پڑھ رہا ہے، یہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، یہ نماز پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، یہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ کے سامنے رو رہا ہے یہ تو میں بھی روتا ہوں۔ ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے اس کو دنیا میں یہ کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟
3 دن قیام کرنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں یار وہ مجھے میرا مقصد حاصل نہیں ہوا جس مقصد کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا، میں تو وہ عمل لینے کے لیے آیا تھا جس عمل کی وجہ سے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے۔ وہ کہنے لگے یار اتنا کوئی خاص میں وظیفے تو نہیں کرتا، البتہ رات کو جب سوتا ہوں، حضرات یہ توجہ ذرا کرنی ہے، جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اگر میرے اوپر کسی نے کیا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے اور اس کو اپنی طرف سے اس کو بدلہ دے دے اور اس کے دل میں ڈال کے وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ صبح اس حال میں کرتا ہوں، میرا ذمہ صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، محل کو چہل نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ کسی مسلمان کے بارے میں حسد، بغض، کینہ رکھو گے تو کیا ملے گا؟ اگر اپنے سینے کو میرے بھائیوں ہم صاف کر لیں گے تو کیا ملے گا؟ قرآن میں آتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کو میں نے خواہشات، لذات کے ساتھ مزین کر دیا، سنوار دیا، عورتوں، بچوں، سونا چاندی کے ذخائر، مور لگے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ اللہ نے دنیا کی چمک، دنیا کی دمک بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، حضرات یہ دنیا کا متاع ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کہتا ہے میرے پاس جو نعمتیں ہیں اس دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، بہت اچھی۔ اور میں یہ کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں دکھا دے نا، ہم مشاہدہ کر لیں تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، یار اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی دولت ایک سجدے پر کیا ملتا ہے، یقین کرو یہ سارے بازار بند ہو جائیں۔ اب تو اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر ہو رہے ہیں، لوگ کاروبار میں مصروف ہیں، نماز کا پتہ نہیں، پڑھتا ہوں نماز نکل جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ حضرات اپنی نمازوں کو قائم کرو، اللہ کہتا ہے واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ بینک بیلنس، ملکوں کی سیر و تفریح، روپیہ پیسہ، عہدہ، نام، شہرت، یہ عروج نہیں ہے، یہ بھی بلندی نہیں ہے، یہ بھی منزل نہیں ہے۔ حضرات یہ سوچو کہ آج میری کوئی نماز رہ تو نہیں گئی، میری تلاوت تو نہیں رہ گئی، میں نے آج اللہ کے سامنے میں رویا ہوں، کیا میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، کیا میں نے اتنا عرصہ میرا گزر گیا، میں نے اپنے رب سے صلح کی ہے؟ اس زمین پر ایسے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ایک طالب علم مجھے ملا، یہ سکول کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے چہرے پر کوئی تقویٰ، کوئی پاک دامنی نظر آئی، میں نے سلام و پیام کیا، تو باتوں میں مجھے وہ کہتا ہے کہ قاری صاحب میں اپنی نظر کی اتنی حفاظت کرتا ہوں کہ مجھے 6 مہینے بعد پتہ چلا کہ ہمارے یہ جو کالج کا دروازہ ہے نا، یہاں کوئی بی بی روٹیاں تندور پر لگاتی ہے، اچانک بس میری اس کے چہرے پر اتنی نظر کی حفاظت۔ حضرات یہ عروج ہے، متقی بن جاؤ، اعمال کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنی نمازوں کو مضبوط کرو۔ اب دیکھو کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، چلو میں تہجد کی کوشش کرتا ہوں، یہ پاؤ پڑھتا ہے، میں چلو آدھا پارہ پڑھتا ہوں۔ اعمال کی اپنے اندر حرص پیدا کرو، اعمال کی جد و جہد پیدا کرو، جستجو پیدا کرو، دیکھنا سکون ملے گا، چین ملے گا۔ اور جس دنیا کے پیچھے آج ہم دوڑتے جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نمازیں جا رہی، تلاوت جا رہی، آخرت تباہ ہو رہی، یہ دنیا اللہ ذلیل کر کے آپ کے قدموں میں ڈالے گا۔ حضرات گرامی قدر، میرے مصطفیٰ کے پاس صحابہ کرام بیٹھے، مسند احمد کی حدیث ہے، صحابہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ تم میں سے ہر ایک آدمی پسند کرتا ہے، 3 چیزیں۔
اب سب صحابہ سناٹا، خاموش. یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں رزق دے، رزق کے اندر کشادگی دے، فراوانی دے، ذلت اور محتاجگی رسوائی سے بچائے، 2. اور نمبر 3 لمبی عمر اگر تم چاہتے ہو، لمبی عمر، تو آپ نے فرمایا تم تقوی اختیار کرو اور تم صلہ رحمی کرو، مسکرا کے ملو آپس میں ایک دوسرے سے. ایک حدیث میں آتا ہے خطا دوسرے کی ہے، غلطی دوسرے کی ہے، مظلوم ہے، کوئی قصور نہیں ہے، اس کے باوجود یہ بازو کھول کر لبوں پر مسکراہٹ ایک مسلمان دوسرے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے یار میری غلطی تھی، میری وجہ سے ایسے ہوا. مصطفیٰ نے فرمایا اس آدمی کے لیے جنت میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، ایک صحابی یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہوں، وہ بد سلوکی کرتے ہیں. میں صبر تحمل سے کام لیتا ہوں، وہ جہالت پر اتر آتے ہیں، اچھا سلوک نہیں کرتے، اچھا برتاؤ نہیں کرتے. صحابی کا یہ ذہن تھا. اب ٹھیک ہے اگر جب وہ بیزار ہیں تو ٹھیک ہے، تو اپنے گھر، وہ اپنے گھر. آپ نے فرمایا اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تو بیان کر رہا ہے، اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، گویا تو ان کے چہروں پر خاک مار رہا ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج کل میں نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ ہمارے بھائی نہ سلام نہ پیام، نہ کسی کے پاس اٹھک نہ بیٹھک، اور لوگ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، یہ بہت اچھا آدمی. ٹھیک ہے اچھا ہے، لیکن کم از کم سلام تو کرنی چاہیے، السلام علیکم یہ تو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. یہ کوئی کمال نہیں، کسی سے بات ہی نہ کرنا، کسی کا حال نہ پوچھنا، یہ کہاں کا مسلمان ہے بھائی؟ آپس میں ایک دوسرے کی خیر خبر لو. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، صدقے خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے. آپ فرمائے ہی اہل النار، یہ جہنمی ہے. فلاں عورت ہے وہ فرض نمازیں پڑھتی ہے، چھوٹا موٹے بس نیکی کام کرتی ہے. آپ نے فرمایا ہی اہل الجنہ، یہ جنتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ جراحت السنان لہل تیاب ولا یلتاب ما جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار کا جو پھٹ ہے مرہم لگانے سے یہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا پھٹ میرے بھائیوں اس کے کوئی مرہم نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے کتاب اللہ کی میں نے آیت پڑھی، اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے. حدیث میں آتا ہے اس صحابی نے ایک بار نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس نے متعدد دفعہ یہ سوال دہرایا. متعدد کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں بار بار پوچھتا رہا. متعدد کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی میرے مصطفیٰ کے سامنے آمنا سامنا ہوتا تو وہ صحابی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت، مجھے کوئی نصیحت، کوئی نصیحت، کوئی نصیحت، بار 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 بار. اور آپ فرماتے لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا پاگل ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ایک دفعہ کہہ دیا تو بس ایک دفعہ ہی کافی ہوتا ہے، تیرا دماغ نہیں کم کرتا. آپ نے یہ نہیں فرمایا. جب بھی وہ سوال کرتا میرے مصطفیٰ فرماتے لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر، غصہ مت کر. یہاں ایک بات اس حدیث سے کہ وہ صحابی ہو کر وہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کر دیجیے، اور ہم تو نصیحت کرنے کے لیے ہر آدمی تیار ہے، نصیحت سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں. اگر ہم کسی سے یہ کہہ دیں یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ فعل ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے
مولوی صاحب چپ کرو، مجھے پتہ ہے، چپ کرو. وہ صحابی ہو کر اب اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کی عاجزی، تواضع دیکھو. وہ بار بار اپنی تربیت، اپنی اصلاح کے لیے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے. حضرات دوسری بات یہاں یہ بھی ہے، اب بار بار وہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دو، تو پیارے آقا یہ بھی فرما سکتے تھے اچھا یار نفل پڑھا کر، قرآن پڑھ، اللہ کر، ذکر کر، صدقہ کر، یہ غیبت نہ کر، چغلی نہ کر، حرام نہ کھا، عقیدہ، یہ ساری اصلاح کی باتیں. نیکی کا کوئی بھی کام ہے تو جواب میں پیارے مصطفیٰ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک ہی جملہ وہ بار بار دہرا رہا ہے، سوال دہرا رہا ہے، جواب ایک ہی آ رہا ہے، لا تغضب، غصہ مت کر. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ محبت اور قربت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کرتے تھے، مسکرا کے بس یہ کہتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اور ایک معنی یہ بنتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جذباتی ہو، غصے والا ہو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غصے کی وجہ سے آپ اس کی اصلاح فرماتے اور فرماتے لا تغضب. حضرات عام فہم اس حدیث سے وہ یہ ہے، ذرا توجہ اب کر دی صاحب نے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ، گھر اجڑ گئے، حویلیاں سنسان، ہنستا بستا مسکراتا گھر قبرستان بن گیا. اس سے پوچھا ہاں بھائی تو نے اپنے ماں باپ بھائی ساس سسر سب کو تو نے 5 افراد کو قتل کیا، کیوں کیا؟ اکلوتا ایک ہی بیٹا، 10 مربع زمین، پلازا، بینک بیلنس. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، گھر میں کوئی کلیش نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک دم پروگرام اس کا بنا ہے، سارا گھر اس نے سب کے گلوں پر چھری چلا دی. اسے پوچھا تو وہ کہتا ہے جی بس مجھے غصہ آ گیا تھا. حضرات غصہ آ گیا. غصے کے بھی درجے، ابھی کسی نے مجھے گالی دی، بدلے میں نے دے دی، چلو یہ تو برابری سرابری ہوگی. ایک تماچا کسی نے میرے لگا دیا، میں نے لگا دیا، یہ تو برابری سرابری. غصے کے بھی انسانوں میں درجے پائے جاتے ہیں. حال ہی میں ایک آدمی نے 30 سال وہ جیل کے اندر قید رہا، 30 سال بعد رہا ہوا. تو مدعی کو جب پتہ چلا کہ ملزم وہ تو رہا ہو چکا ہے، بلکہ انہوں نے پھانسی دے دی، اس کو مار دیا، پولیس والوں نے مار دیا. اس کی میت آئی، قبرستان میں دفن کر دیا. رات کا وقت ہوا تو وہ جو مدعی تھا جس نے کیس کیا تھا وہ گیا، اس کی لاش قبر سے نکالی اور اس کی لاش کے ٹکڑے کر رہا ہے. مرے ہوئے کو قبر سے نکال کر اس کی لاش کے ٹکڑے کر رہا ہے. حتیٰ کہ وہ کہتا ہے میں نے کچھ گوشت کتوں کو ڈال دیا، کتے کھا گئے. تھوڑا سا دھڑ جو بچا تھا وہ میں نے رکھ دیا. صبح جب پولیس والوں کو پتہ چلا، علاقے میں خوف، حراست، شور، ہر پاسے بھی یہ کیا ہوا بھائی، اتنا بڑا ظلم. تو وہ خود چلا گیا. اس سے پوچھا، وہ کہتا ہے جب میں اس کی بوٹیاں کر رہا تھا، اس کو کاٹ رہا تھا، مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا. حضرات یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. سو گئے مسلمان. حقیقی ماں اپنے بچے کو قتل کر رہی ہے، اپنے بچوں کو زندہ جلا رہی ہے. حقیقی لخت جگر اپنے باپ کا گلا کاٹ رہا ہے. آئے دن میں اور آپ سنتے ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم ہے، ظلم. اور جب ظلم ہوتا ہے تو عدل ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے، ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اب دیکھو نا، حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ مت کر. ایک واقعہ، یہ ٹائم بھی ہو چکا ہے، میں سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں اس کے بعد.
امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہے یہ بہت نیک آدمی تھے۔ یہ وہ انسان تھا کہ جب ان کو غسل دیا گیا آخری وقت میں تو ان کے کمر کے اوپر نشان تھے، جیسے کوئی پلے دار بوریاں اٹھاتا ہے نا، نشان پہ جاندے نے، انہاں دے جسم تے کانڈو تے نشان سی۔ تو پتہ چلا مدینے میں غربا مساکین کو ان کے چولہے ان کی سخاوت سے جلتے تھے، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ وغیرہ کرتے تھے۔ ان کی باندھی کھانا لے کر آئی، گرم گرم شوربہ ان کے ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر گرا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے غصے کی نگاہ سے دیکھا تو اس باندھی نے قرآن کی آیت پڑھی، وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے غصہ نہیں کرتے، وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ فرمایا کظمت غیظی، باندھی جا میں اپنے غصے کو پی گیا۔ وہ کہتی ہے والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے تو معاف کرتے ہیں۔ فرمایا عفوت عنک، باندھی جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا اذهب انت حرۃ، باندھی جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں اگر کوئی عام انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہو جاتی ہیں۔ یہ تہجد پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے رونا اور ممبر پر کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کرنا، یہ بہت مشکل کام نہیں ہے۔ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ بد اخلاق ہونا، زبان صحیح استعمال نہ کرنا۔ آج کل تو کانوں میں آوازیں یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ تربیت نہیں ہے۔ مولوی صاحب حافظ کاری بڑے نے، بڑے حافظ کاری نے، قاری صاحب تربیت نہیں ہے، مہذب نہیں ہے، ادب ختم ہو چکا ہے۔ اور آخر میں آپ کو میں یہ کہتا چلا جاؤں، میں مہمان ہوں، پتہ نہیں دوبارہ میرا موقع بننا یا نہیں بننا، ایک بات میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ بہت قیمتی بات ہے اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو۔ حضرات سارے تم نیکی کے کام کر لو، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے ایمانی بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہا ہوں، بے ایمانی کر رہا ہوں، سنت کے مطابق میں چل رہا ہوں، بے ایمانی بھی ذات کر رہا ہوں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہم نے اللہ سے صلح نہیں کی ہے۔ سارا جو اس وقت فساد جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ جو تباہی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ سے صلح نہ کرنے کی سزا ہے۔ جب آدمی اپنے رب کے ساتھ صلح کر لے، اس میں یہ ہوتا ہے عہدہ، شہرت، نام، یہ سب چیزیں ختم کرنی پڑتی ہیں۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ دی قسمیں میرے اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ میں کہا واہ میرے اللہ، تیرے کیا کہنے، موسیٰ اتنا مخلص بندہ سی کہ تو انہاں باقاعدہ اخلاص دا ذکر کیتا۔ اور اللہ دی اخلاص نو جاندا کہ نہیں جاندا، نیت نو اللہ جاندا کہ نہیں جاندا؟ کیوں بھئی جاندا نا اللہ، لیکن اللہ نے لفظ اخلاص کا ذکر کیتا، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ یہ قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ ہارون کو ساتھ لے جاؤ، فرعون سرکش ہو چکا ہے، سمجھاؤ اسے، کو انسان بن، اس کو دعوت دو۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ ہم دو فرد، اور وہ اتنا بڑا بادشاہ، طاقت، قوت، پورے روئے زمین کا وہ بادشاہ تھا، تو گھبرائے، غمزدہ، پریشان۔ تو پھر آسمان سے جواب کیا آیا؟ یہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو پھر عزتیں بھی دیتا ہے۔ آسمان سے آیا قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔ یہ جو ترجمہ پڑھتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ پھر سنیں،
پیغمبر موسیٰ نے شکایت کی، گھبرائے، اللہ ہم کیا کریں، ہم کمزور ہیں، وہ طاقتور ہے. تو اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیوں ڈرتے ہو بھائی، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اسمع کا معنی بنتا ہے سننا. اللہ کہتا ہے میں تمہاری گفتگو سن رہا ہوں، تم میری آنکھوں کے سامنے ہو اور میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ کہتا ہے جو جدوجہد کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نیک بن جاؤں، اب صلح کرتا ہوں، اب صلح کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو میں ہدایت دیتا ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں. 100 سال کے سجدے میں اور آپ رب کے دربار میں لے جائیں، 100 سال کے سجدے، کوئی گناہ نہیں، کچھ نہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، رزق بھی حلال کا ہے، لیکن زبان ٹھیک ہے نہیں، بد اخلاق ہے. اللہ کہتا ہے دفع ہو جا، سٹو انہوں جہنم دے وچ. 4 مسئلے ہیں، عقیدہ، عبادت، معیشت، اخلاق. یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے. آ جا کے یہ ممبر و محراب بچے تھے سکون حاصل کرنے کے لیے. آج کل تو پریشان ہو تو میں خانے میں چلے جاتے ہیں. ایک پریشانی اور وہ بڑی مصیبت، وہ شراب، وہ نشہ، ایسے ہی مر جاتے ہیں. پہلے وقت میں جب مسلمان پریشان ہوتا تھا وہ مسجد میں آتا تھا، اپنا درد، اپنا دکھ اپنے اللہ کو سناتا تھا. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ یہ مسئلہ ہے کر دے ذرا مہربانی ہے، اللہ کر دیتا تھا. اللہ کی جو نظر ہے نا، اللہ کی جو نظر ہے، میں نے آپ سے خطبے میں نے کہا میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، بات یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب نے کی کہی ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اللہ کی جو نظر ہے وہ میرے اور آپ کے دل کے اوپر ہے. اللہ دیکھتا ہے، یہ کیا، اللہ تو دل کا راز جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. قرآن میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. جھوٹ بولے گا قیامت کے دن بھی. اللہ کہتا ہے تیری زبان، تیرے ہاتھ پاؤں وہ بولیں گے ہاں یہ کیا ہے. اللہ کی نظر میرے دوست تیرے دل کے اوپر ہے. جب تک تو فیصلہ نہیں نہ کرتا، ولضالین کا معنی یہی ہے کہ گمراہ، جس کو راستے کے نہیں پتا، جس کی کوئی منزل ہی نہیں. ہم نے دنیا کو سامنے رکھ کر وقت گزارے ہیں، آخرت کو سامنے رکھو، خدا کی قسم اسے وقت سکون مل جائے گا آپ کو. اور قرآن میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ کہتا ہے آسمان سے کوئی بھی مصیبت نیچے اترتی ہے وہ اللہ سے اجازت لیتی ہے پھر آتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبًا. اللہ کہتا ہے اس وقت جو دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبًا. اللہ کہتا ہے اس کی پھر میں رہنمائی کرتا ہوں، میں اس کی مدد کے لیے اترتا ہوں. اللہ اب بھی وہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے. تقریریں سن رہے ہیں، 60 برس گزر گئے، بڑے بڑے مولوی سنے، جلسے سنے، سارا کچھ کیتا. ایمان وہی ہے جہاں آج سے 60 برس پہلے تھا. حضرات زندگیاں چینج کرو یار. تھوڑی صرف میں منت کرن آیا ہاں، میں جمعہ پڑھان چلو جمعہ دا دن ہے، صرف تھوڑا ترلا کرن میں آیا ہاں اللہ نال صلح کر لو بس. پھر زندگی دا جڑا مزہ ہے، جڑی لذت ہے، انسان بیان نہیں کر سکتا. واخر دعوانا الحمدللہ.